ہم نے اسلام آباد سے سلطان شہاب الدین غوری کے مقبرے کی طرف سفر کا ایک پروگرام بنایا، جو کہ اسلام آباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میں سے 65 کلومیٹر سفر جی ٹی روڈ پر ہے، جبکہ 15 کلومیٹر ایک چھوٹی سڑک پر ہے، جو کہ دیہی علاقے میں واقع ہے۔ غوری کا مقبرہ دراصل ایک قصبے کوٹ دھمیک کے علاقے میں ہے۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کیا گیا تھا، وہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے 3 محافظ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان چاروں کا مقبرہ ایک ہی احاطے میں واقع ہے۔ جی ٹی روڈ کا سفر ایک نوسٹالجیا ہے، کیونکہ اب زیادہ تر سفر موٹر ویز پر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب آپ جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ مختلف شہروں اور قصبوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور گاؤں کی سڑک پر تو بہت ہی لطف آتا ہے۔ جی ٹی روڈ سے ہم کوٹ دھمیک کی طرف سڑک پر روانہ ہوئے تو ارد گرد کے مناظر نے بہت ہی لطف دیا۔ راستے میں جگہ جگہ پر رہنمائی کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہ مقبرہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوایا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر صرف یہ قبریں موجود تھیں، عام شکل میں تھیں۔ انہوں نے ان کے لیے ایک باقاعدہ مقبرہ بنوا دیا۔ جیسے ہی مقبرہ نظر آتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں ایک اچھے تعمیراتی ذوق کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن نہایت عمدہ ہے اور دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم سلطان شہاب الدین غوری کے مقبرے پر پہنچے تو تقریباً شام کا وقت تھا۔ مقبرہ نہایت ہی پرسکون جگہ پر واقع ہے۔ اس گاؤں کا نام کوٹ دھمیک ہے، جو کہ راجپوتوں کا علاقہ ہے۔ ہم مزار میں داخل ہوئے تو احساس ہوا کہ مزار کی دیکھ بھال کافی اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے۔ عمارت کا ڈیزائن بھی خوبصورت ہے اور علاقہ تو ویسے ہی اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ پٹھوار کے علاقے کی خوبصورتی ویسے ہی بے مثال ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری وہ بہادر حکمران تھا جس نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومتوں کی بنیاد رکھی۔ اس کو 54 سال کی عمر میں یہیں پر ایک دن نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا اور یہیں پر دفن کیا گیا۔ لیکن انہوں نے جتنی فتوحات حاصل کر لی تھیں، اس کی بنیاد پر اس کا ایک غلام قطب الدین ایبک دہلی کا بادشاہ بنا۔ وہ تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومتوں کا ایک طویل سلسلہ بہت عرصے تک جاری رہا۔ سلطان شہاب الدین غوری جب یہاں پر شہید ہوئے تو ان کی عمر 54 سال تھی، لیکن وہ اپنی زندگی بہادری سے گزار چکے تھے اور علاقے کے بڑے بڑے بادشاہوں اور جنگجوؤں سے جنگوں میں وہ اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ یہ ان 3 محافظوں کی قبریں ہیں جو کہ ان کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور اسی احاطے میں ایک اور قبر شیر علی خان کی ہے، جو کہ ابراہیم علی خان پٹودی کے بیٹے تھے، جو کہ ہندوستان کی ایک ریاست کے نواب تھے۔ پورا علاقہ نہایت ہی قابل دید ہے اور یہاں پر آ کر بہت ہی لطف آتا ہے۔